الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ ہم نے آج کل اس پروگرام میں ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور وہ موضوع ہے بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش، کہ کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کن خطوط پر ان کی تربیت کی جائے اور کس ماحول میں ان کی پرورش ہو۔ اسلام ہمارے اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام نے کس طرح سے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا ہے، ان امور کو ہم دیکھ سکیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اپنی اولاد کے حوالے سے بعض منظوم جو کلام ہے، اس میں سے 2-3 شعر جو ہے اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نے یہ تحریر فرمایا کہ میرے مولا، میری یہ ایک دعا ہے، تیری درگاہ میں عجز و بکا ہے، میری اولاد جو تیری عطا ہے، ہر ایک کو دیکھ لوں وہ پارسا ہے، تیری قدرت کے آگے روک کیا ہے، وہ سب دے ان کو جو مجھ کو دیا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی دعائیں ہیں اولاد کے لیے کہ وہ ہمیشہ ان کو مد نظر رکھے کہ تقوی ان کو حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین و دنیا کی تمام نعمتیں ان کو ملیں۔ یہ نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ یک لخت حاصل نہیں ہو سکتی، یک دم سے کوئی چھلانگ لگا کے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ جیسے جیسے وہ بچے کی عمر آگے بڑھتی ہے، مرحلہ وار ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں جہاں تک ہم نے گفتگو کی، اس سے آگے جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے جو مرحلہ آتا ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، تو ساری دنیا میں یہ ایک طریق ہے کہ اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو اس موضوع سے یا اس پہلو سے آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، اور گفتگو کے لیے ہمارے پاس یہاں تشریف فرما ہے مکرم محترم لقمان احمد کشور صاحب اور مکرم محترم حافظ سید مشہود احمد صاحب۔ لقمان صاحب، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ نام اس کا رکھنا یا نام دینا اس کو جو ہے ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ تو نام رکھتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کیا نام کا کوئی بندے کی شخصیت پر جو ہے اثر پڑتا ہے، اس کا کوئی واسطہ ہوتا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں نام رکھنا اس وجود کا جس کو ماں اور باپ دونوں محبت کرتے ہیں، تو جب کسی کا نام محبت میں رکھا جائے تو وہ آپ اس نام کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس محبت کا اثر نام میں بھی نظر آئے اور اس محبت کا اثر اس کی شخصیت میں بھی نظر آئے۔ تو اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو دیکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ نصیحت فرمائی اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے تھے کہ تم اچھے نام اختیار کرو، اپنی اولادوں کو اچھے نام دو۔ بلکہ ایک موقع پر تو ابو داؤد کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے آباء کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھا کرو۔ گویا نام اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی نام ہمارے کام آئیں گے جب ہمارا نام پکارا جائے۔ تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھا نام جس کا اچھا مطلب ہو، آپ اس دنیا میں آنے والے ایک نئے وجود کو ایسا پیارا نام دیں۔
بلکہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک نصیحت فرمائی کہ اچھے نام اختیار کرو، اپنی اولادوں کو اچھے نام دو جن میں خصوصاً ایسے نام ہوں جو انبیاء کے نام پر ہوں. اور پھر فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن مثالیں دے کر فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ناموں میں سے ہیں. اور پھر حارث اور حمام وغیرہ کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ یہ بھی ایک اچھے نام ہیں، لیکن حرب اور مرہ کا نام بتایا کہ ان کے کیونکہ مطلب ایسے ہیں کہ جو اس کی شخصیت میں بھی خدا نخواستہ کل کو نظر آ سکتے ہیں، جن کا مطلب ہی لڑائی جنگ اور ان معنوں میں ہے، تو ان سے بچو، یہ نام نہ رکھو. بلکہ ایک ترمذی کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے متعلق ہمیں ارشاد ملتا ہے کہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا نہیں حقیقتاً کانا یغیر الاسماء القبیح الاسم القبیح، کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا قبیح بڑا سخت لفظ ہے کہ غلط نام جو غلط معنی رکھنے والا نام ہو سنتے تو اس کو تبدیل فرما دیتے تھے. تو گویا یہ تمام باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نام کا انتخاب کرتے ہوئے اس وجود کو نام دینے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ اس زمانے میں فیشن کے طور پر یا کسی ڈرامے میں کسی کریکٹر کو دیکھتے ہوئے، کسی کردار کو دیکھتے ہوئے، کسی سنگر کے نام پر ہم ایک نام اختیار کر لیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور آئے روز ایسے میرا کیونکہ شعبہ ایسا ہے کہ جس میں آئے روز مجھے ایسے ناموں سے تعلق رہتا ہے، جب ہم ان کے فارمز چیک کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات والدین سے ہمارا رابطہ بھی ہوتا ہے. جو تو نام حضور انور کی طرف سے تجویز فرمائے جاتے ہیں، حضور انور وہ نام تجویز ہی اچھے معنی میں فرماتے ہیں، وہ نام جو کہ سنت کے مطابق چلے آ رہے ہیں، جن کے اچھے مطلب ہیں. لیکن ایسے نام ہوتے ہیں جو ڈراموں میں یا فلموں میں یا ادھر میڈیا میں جن کا ایک اثر ہے اور وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں، یا کہا جاتا ہے جی ہم نے لغت کھولی اور اس میں ایک یہ نام اچھا لگا اور ہم نے رکھ لیا. یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ نام کے طور پر استعمال بھی ہو سکتا ہے یا نہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسم با مسمہ ہو، کل کو اس بچے کی شخصیت پر اس نام کا اثر ہونا ہے. اور بعض اوقات گھروں میں یہ ایک شرارت کے طور پر بچے کو شیطان کا نام دے دیا جاتا ہے. بعض والدین اپنے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بہت شیطان ہے، حالانکہ شیطان کے لفظ پہ غور کریں کہ شیطان آپ کون کہے گا کہ وہ اپنے بچے کا یا اپنا نام شیطان رکھ. تو بعض اچھے ناموں کو بگاڑ کے لینا شروع کر دیتے ہیں. میں یہاں اگر آپ اجازت دیں تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس اس ضمن میں پیش کرنا چاہوں گا، جس میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے ناموں کے متعلق ہی جو حضور سے ایک سوال ہوا کسی نے کیا، تو حضور نے اس کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ فتاویٰ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے حصہ دوم میں بچوں کے نام سے متعلق یہ شامل ہے کہ ایک دوست نے عرض کیا کہ ہم حضرت کرشن اور حضرت رام چندر جی کو نبی مانتے ہیں، پھر ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس کا جواب حضور نے ارشاد فرمایا کہ نام تو آپ لوگ نہیں رکھتے اور پوچھتے آپ مجھ سے ہیں. میں نے تو کئی نام اس قسم کے رکھے ہیں، کرشن احمد اور منظور کرشن وغیرہ. جو لوگ شرح صدر سے اس قسم کے نام قبول کر لیتے ہیں میں ان کے ایسے نام رکھ دیتا ہوں. دراصل جو نام لوگ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ان ناموں پر نام رکھنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے. ہندوؤں سے زبان کی وجہ سے چونکہ بودھ ہے اس لیے عام طور پر لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جاتی. تو ناموں کے اختیار کرنے میں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جو کل کو شخصیت پر اثر انداز ہوں. اور علماء یہ کہتے ہیں، نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس نام کا انسان کو حصہ ملتا ہے، اس کی طبیعت پر وہ اثر پڑتا ہے. اور نام تو رکھے جو اچھے نام جو ہیں وہ تفاعل کے طور پر ہوتے ہیں کہ ایک اچھی امید کے طور پر بزرگان کے نام جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں کہ ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے کہ اس انسان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. تو اس لیے ان معانی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور پھر ایسے اگر نام ہوں جو بزرگوں کے ناموں پر ہیں، ایسی چیزیں ان ناموں کو بگاڑنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ بھی ویسے جو ہے عام تقدس کے خلاف بات ہے کہ ان ناموں کو بگاڑ کر کوئی ایسی شکل دی جائے. دوسری، جیسے محترم لقمان صاحب نے ذکر فرمایا کہ فیشن کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ
میڈیا میں کسی ڈرامے میں ٹی وی سیریل میں کوئی نام چل رہا ہے تو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ نام اڈاپٹ کر لیے، نہ اس میں کوئی معنی ہے، اگر ہے تو وہ بھی بعض دفعہ بڑے عجیب و غریب معنی ہوتے ہیں، بلکہ جو ہے وہ میں یوں عرض کروں گا کہ پھر لوگ رکھنے کے بعد آ کے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں اس کا مطلب دیکھ کے بتائیں کہ کیا ہے، اور وہ چیک کیا جائے تو اس کا بعض دفعہ مطلب اچھا نہیں ہوتا، تو پھر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کوئی اچھا مطلب پیدا کر دیں ہمیں جو ہے، کیونکہ اب ہم رکھ بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی راہ بتائیں کہ نہیں جی اس میں وہ فلاں اچھا مطلب پایا جاتا ہے، تو اب جو ہے یہ پہلے سوچنا چاہیے۔ اور بچہ جو ہے وہ بیچارہ اس لحاظ سے مظلوم ہے اور معذور ہے کہ وہ ایسے وقت میں ہے جب وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا نام جو ہے وہ والدین نے، اس کے عزیز رشتہ داروں نے رکھنا ہے، تو اب وہ جو چاہے اس کا نام رکھ دیں، وہ بعد میں اب ساری عمر کے لیے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ بھی جو ہے بچے کے جو ہے بیچارے کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ساری زندگی کے لیے اپنے کسی جو ہے عدم توجہ میں یا ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار میں کوئی ایسا نام اس کو نہ دیں کہ جو ساری زندگی کے لیے اس بیچارے کے لیے جو ہے ایک ٹیکہ بنا رہے اور اس کے پیچھا لگا رہے۔ سب سے بہترین اور اچھا جو ہے وہ بات اور برکت والی وہ یہ ہے کہ ہمیں تو آسان حال ہے کہ حضرت صاحب سے نام جو ہے وہ رکھوانے چاہیے، اس میں بلا شبہ بامانی، عمدہ اور برکت والے وہ نام ہوتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو تو اس وقت میں یہ سعادت حاصل ہے۔ آنے والے وقت میں خدا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جب تعداد اتنی زیادہ ہوگی تو خلیفہ وقت کے لیے یہ ممکن بھی ہوگا کہ اس طرح ہر بچے کو جو اس کے پاس جس کے خط آئے درخواست آئے وہ اس کو نام جو ہے اس طرح دے بھی سکے، تو اس لیے اور یہ تاریخی باتیں ہیں، اور جو عام طور پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر احمدی جو ہے بڑے فخر سے اور محبت سے بتاتا ہے، والدین بتاتے ہیں کہ فلاں بچے کا نام ہمارے حضرت صاحب نے یہ نام عطا فرمایا تھا، فلاں موقع پر ہم نے لکھا یا ملے اور حضرت صاحب نے یہ نام دیا تھا۔ ایک جو بات ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو نئے ناموں کا یا اکثر لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ شاید جو عام مروجہ نام ہے ان میں سے کوئی نام سب عطا فرمائیں گے، تو ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی ماڈرن سا نام ہم رکھ لیں۔ بعض لوگ اس وجہ سے، شاید میں ایک واقعہ کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ان کے دل میں یا کسی عزیز نے ان کو کہا یہ بات تھی کہ کوئی ایسا جو نام ہے وہ سب رکھیں گے یا بالعموم رکھتے ہیں کوئی ایسا نام، ان کا یہ خیال تھا، تو انہوں نے نام کے لیے درخواست نہ کی۔ بہرحال بچے کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد جو ہے سب کو ملنے گئے، تو صاحب نے باتوں باتیں ان سے آپ نے مجھے نام رکھنے کے لیے نہیں پوچھا اس بچے کا، پہلے بچوں کا پوچھا تھا، حالانکہ وہ بڑے ریگولرلی کو ملنے والے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ ایسے خیالات کو پھر جو ہے وہ خلفائے کرام کی زبان پر آ جاتے ہیں تاکہ وہ دور ہوں دلوں سے خیالات، تو اس لیے اس برکت سے انسان کو محروم نہیں رہنا چاہیے، اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے، میرا خیال ہے کہ بعض اوقات صاحب اگر کوئی نام عطا کر دیں تو پھر اسی نام کو اختیار کرنے میں برکت ہے۔ جی بلا شبہ، اور یہ ویسے بھی ادب اور احترام کے لحاظ سے بھی اس بات کے خلاف ہے کہ جب سب سے مشورہ کیا ہے ایک بات میں، وہ نام لیا ہے، تو پھر اس نام کو اختیار کرنا چاہیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بلا شبہ بہت جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، ہم اس پر ابھی بات کریں گے کہ نام کا ایک مرحلہ جو ہے وہ ہو گیا، پیدائش کے وقت پر اور کون سے ایسے احکامات ہیں جو ہمیں اسلامی شریعت میں بچوں کے حوالے سے ملتے ہیں آپ سے؟ جی جزاک اللہ وسیم صاحب، بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس موقع پر بچے کو ہاتھ میں لے کر اٹھا کر، یا اگر وہ پڑا ہوا ہے کہیں یا رکھا ہوا ہے کسی بستر پر، تو وہاں اس کے دائیں کان میں اذان کے الفاظ کہے جائیں اور اس کے بائیں کان میں جو ہے وہ اقامت کے الفاظ کہے جائیں، تو گویا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کا
جو اس کو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کا جو ہے اس بچے کے ذہن پر، اس کے قلب پر اس کا اثر ہو، اور پہلی چیز ہی وہ خدا تعالیٰ کے نام اور خدا تعالیٰ کی بڑائی، خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار جو ہے اس کے ذہن میں داخل کیا جائے۔ تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ دوسرا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری میں بھی کتاب العقیقہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے چند احادیث درج کی ہیں، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح سے حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے ایک حدیث درج کی ہوئی ہے، پھر ایک حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما کے تعلق سے ایک حدیث درج کی ہوئی ہے، جس کا تمام مقصد یہ ہے یا اس کا تمام مضمون یہ ہے کہ جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بچے کو پیش کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کا کچھ حصہ لے کر اپنے منہ میں رکھا ہے اور اس کو چبایا ہے، اور چبانے کے نتیجے میں پھر وہ جو لعاب ہے جو شیریں ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں ڈالا ہے۔ اور پھر ناموں کا ذکر ہو گیا تو بعض بچوں کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نام بھی رکھے ہیں، جن میں ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے فوراً بعد جو ہے وہ بچوں کو گٹی دی ہے، اور اس گٹی کے لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال کیا ہے زیادہ تر وہ کھجور کا استعمال کیا ہے، لیکن بعض مواقعوں پر جو ہے وہ شہد کے ذریعے سے بھی گٹی دی جاتی ہے، اور ویسے بھی شہد میں ایک خاص برکت بھی ہے، اور خدا تعالیٰ نے فیہ شفاء للناس کا جو ہے اس کے بارے میں ایک بات بھی بیان کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا کا اس کے اندر ایک خاصیت رکھی ہوئی ہے۔ تو دوسرا عمل جو ہے وہ گٹی کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی عطا کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 7ویں روز پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز اس کے سر کے جو بال ہیں ان کو کاٹا جائے، اور ان کو کاٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یعنی ان کو ارشاد فرمایا ہے کہ جس وزن کے اس کے بال ہیں سر کے، اس کے حساب سے تم چاندی صدقہ بھی دے دو۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ گویا کہ کوئی 1 درہم یا اس سے کم کا کچھ حصہ تھا جس کے وزن کے برابر جو ہے وہ ان کے بال تھے، اور پھر چاندی بطور صدقہ دی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 7ویں روز جو ہے وہ عقیقے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ 7ویں روز جو ہے وہ بچے کا عقیقہ بھی کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ختنے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں امیت عنہ الاذی، کہ بچے سے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اس کو دور کیا جائے، علائش وغیرہ دور کی جائے۔ تو مراد شارحین نے سے یہ مراد لیے کہ اس موقع پر ختنہ بھی کیا جائے۔ تو یہ چند ایک امور ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد یہ تمام امور جو ہیں وہ سر انجام دے دیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے آپ صاحب۔ لقمان صاحب یہ فرمائیں کہ کیا ختنہ کروانا جو ہے وہ ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ اسلام سے باہر یا بعض اور لوگ جو ہیں وہ دنیا میں نہیں بھی کرواتے، تو یہ جو ہے وہ بیان ہو جائے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ ابھی محترم حافظ صاحب نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو عوامل ہیں جو کیا جاتا ان میں سے ایک ختنہ ہے۔ اگر ختنے کو مذہب کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھی ہم دیکھیں تو دنیا میں اب رجحان بڑھ رہا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ختنے کی طرف آ رہے ہیں۔ جب ختنے کی فلسفی میں جاتے ہیں تو فلسافیکلی اس کو انالیسس کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ فتنے کی 4 وجوہات جو میڈیکلی ثابت ہیں دنیا میں مانی جاتی ہیں ایز اے یونیورسل ٹروتھ ناؤ، کہ سب سے پہلے یہ وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل تھراپیوٹک پوائنٹ آف ویو سے کہ جو طبی فوائد ہیں اس کے نتیجے میں، جو جسمانی ساخت کے لحاظ سے جو انسانی طبیعت کے اندر اس کے فوائد ہیں وہ بھی ثابت ہیں، اور ڈاکٹرز نے تجربات کے ذریعے مختلف انالیسس کے ذریعے ریسرچ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ پریونٹیو ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے کہ جو بیماریاں ہیں
ان سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے جسم میں طہارت پیدا کرنے کے لیے، جو جراثیم ہیں ان سے پاک رہنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ مذہب کے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف اسلام نے ہی یہ حکم دیا ہے۔ ختنہ کی جو رسم ہے یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ محترم حافظ صاحب نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور حضرت ابراہیم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے ماننے والے، تم کو نبی ماننے والے اور پھر اس کے نتیجے مجھ پر ایمان لانے والوں کی یہ ایک ظاہری نشانی بھی ہوگی۔ اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر آگے انبیاء میں وہ تعلیمات کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی وہ جاری رہا، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ حکم، یہ عمل اس کو جاری رکھا، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ گویا یہ وہ عمل تھا جو گزشتہ انبیاء اور قوموں میں چلتا آ رہا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو اپنی امت میں جاری فرمایا۔ یہ ان احکام میں سے ایک ہے، لیکن اس لحاظ سے یہ ضروری ہے۔ اور چوتھی ایک وجہ جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ بعض قبائل ایسے ہیں یا بعض تمدن ایسے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے، جو کہ ان کے کلچرل ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے۔ گویا یہ 4 آسپیکٹس ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف مذہب کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ اس کے طبی فوائد اور بیماریوں سے نجات، اور بعض جگہوں پہ کلچرل ویلیوز کی وجہ سے بھی، جن میں خاص طور پہ افریقہ کے بعض حبشی قبائل جو کہ انسانیت جو اخلاقیات ہیں ان سے بھی ایک حد تک اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اس وقت وہ دور تھے، لیکن ان میں یہ رسم جو ہے وہ جاری تھی۔ آپ نے ابھی ذکر کیا بعض جگہوں پر کلچرل طور پر جو ہے عورتوں کے ختنوں کا ذکر کیا، یہاں مغرب میں میڈیا میں یہ بات جو ہے ہر کچھ دن کے بعد سننے کو ملتی ہے کہ جو عورتوں کے ختنے کا، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ گویا اس کا اسلام سے یا اسلامی احکامات سے، اسلامی رسوم سے کوئی تعلق ہے۔ کیا یہ اس طرح کی کوئی بات اسلامی احکامات میں ہمیں ملتی ہے؟ جہاں تک عورتوں کی یہ ختنہ کی رسم سے متعلق ہے، میں نے جتنا اس کو دیکھا ہے اور جائزہ بھی لیا جائے تو میں نے جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ختنے کی رسم کو ہی اگر دیکھ لیں تو یہ اسلام سے پہلے کی چلی آ رہی ہے۔ یہ یونانیوں میں بھی جاری تھی، یہ آسٹریلین قبائل میں بھی جاری تھی، یہ مصریوں میں بھی جاری تھی، اور یہ ویشی قبائل جو افریقہ میں تھے ان میں بھی یہ جاری تھی۔ گویا کہ یہ اسلام سے پہلے جاری تھی، اور ان قبائل میں جو مذہب کو نہیں مانتے تھے ان میں عورتوں کے ختنہ کرنے کی ریشو جو ہے، تعداد ہے، وہ زیادہ تھی۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کلچرل ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ختنے کیے جاتے تھے۔ اسلام نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا، اور نہ اسلامی تعلیمات سے یہ ثابت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد ختنے کرنے کا ارشاد فرمایا کہ تم ختنے کرو، لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہو کہ وہ ختنے کریں، یا بچی کی پیدائش پر یہ حکم دیا ہو کہ اس کے ختنے کرو۔ تو گویا یہ جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے، یا جو بھی مغرب جس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ گویا کہ اسلام کا ایک جبرن حکم ہے اور ظلم ہے، ان کو خود اگر یہ اپنی ہسٹری میں جا کر دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں جا کر، تو اسلام سے پہلے یہ چیزیں نظر آئیں گی، اور اسلام سے پہلے سے یہ جاری ہیں۔ اسلام نے اس کو ہرگز جاری نہیں کیا۔ یا جن جگہوں پر اس وقت بھی یہ ملتی ہیں وہ دراصل ان کی کلچرل یا ان کی معاشرتی، ان علاقائی رسم و رواج کا حصہ ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ ان میں سے کئی ایسے ممالک ہیں کہ جو اب اسلامی حوالے سے جانے جاتے ہیں، یا کئی ایسے علاقے ہیں، تو اس لیے لوگوں نے بلا وجہ یا بلا ضرورت اس کو اسلام سے باندھنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں میڈیا میں مغرب میں جو ہے وہ بعض دفعہ اس چیز کو FGM، جس کو فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کہتے ہیں، کہ اور اس کا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ان چیزوں کا قطعاً جو ہے اسلامی تعلیمات میں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اسلام نے اس بارے میں کوئی جو ہے وہ حکم نہیں دیا، وہ ان جگہوں کی، ان چیزوں کی جو ہے وہ علاقائی رسم و رواج ہیں، وہ جیسے پہلے چل رہے تھے وہ اب بھی چل رہے ہیں، اس لیے بلا ضرورت، بلا وجہ ان کو اسلام سے باندھنے کی کوشش کی جاتی۔
جی ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، آگے ہم بات کریں گے۔ حافظ صاحب، بچوں کی پیدائش کے تعلق میں جو احکامات ملتے ہیں ان میں عقیقے کا بھی جو ہے وہ ایک حکم ملتا ہے۔ عقیقہ کیا ہے اور کیا صرف جانور کو ذبح کرنے سے ہی عقیقہ ہو سکتا ہے؟ کسی اور صورت میں وہ پیسے دینے سے، وہ خرچ کرنے سے وہ حکم پورا ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ وسیم صاحب۔ دراصل عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے اس کے سر کے جو بال ہیں ان کو کاٹنا جو ہے وہ عقیقہ کہلایا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بیان فرمایا ہے، پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں روز بچے کے سر کے بال کاٹے جائیں، اور چونکہ اسی دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کا یعنی جانور کی قربانی کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، تو پھر اس لفظ کو اس کے ساتھ مناسبت دے دی گئی اور عقیقہ جو ہے پھر جانور کی قربانی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ دراصل عقیقے کا جو اس کی جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے یہود میں یہ رسم تھی کہ وہ بیٹے کی پیدائش پر ایک جانور کو قربان کیا کرتے تھے، بکرے کو قربان کیا کرتے تھے۔ ترمذی میں یہ حدیث بھی مذکور، ابو داؤد میں یہ حدیث بھی مذکور ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان بھی کیا ہوا ہے وہاں پر۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول جو ہے وہ حدیث میں مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جو رسم تھی اس کو تھوڑا سا بدلا بھی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹا ہے اس کے لیے 2 بکرے کیے جائیں، اور چونکہ یہود رسم میں بیٹی کے لیے جو ہے وہ جانور کی قربانی نہیں کیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش پہ بھی ایک جانور کی قربانی کی جائے۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کی بھی حرمت قائم کی ہے، اور یہ جو رسم چلی ہوئی تھی اس کو گویا کہ ایک عبادت کا رنگ دے دیا۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر جو بچہ ہے وہ اپنے عقیقہ کے عوض رہن ہے، گروی ہے۔ شارحین نے اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کی ہیں۔ ایک جو شارح ہیں مولا علی قاری، انہوں نے ایک شرح میں بیان کرتے ہوئے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جس طرح سے اگر کوئی چیز گروی ہو تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے بیٹے کی، تو اس نعمت کا شکر ادا کرو تاکہ خدا تعالیٰ کے افضال تم پر اور زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جانور کی قربانی کر کے خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ انسان شکرانے کے جو جذبات ہے اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور قربانی کے متعلق تو ویسے بھی سورہ حج میں خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ اس کا گوشت اور اس کا خون تو خدا تعالیٰ کے حضور نہیں جاتا بلکہ یہ دلوں کے تقوی ہے جو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کو عقیقے کے بارے میں علم ہوتا ہے تو پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں، گویا کہ بچے کے لیے اس کی سلامتی کے لیے دعا کا بھی ایک موجب بن جاتی ہے۔ جیسے ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تقوی کے ساتھ مشروط کر کے جو ایک رسم تھی یہود کی اس کو عبادت کا رنگ دیا ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر مزید اس کے یہ کہ انسان یہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے جو راہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، خواہ جان کی قربانی ہو تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند اس بارے میں ہدایات ہیں، میرا خیال ہے وہ حضور کے ہی الفاظ میں برکت کے طور پر میں پڑھ دیتا ہوں، اور وہی حقیقی جواب ہے اس تمام معاملے کا۔ حضور بیان فرماتے ہیں عقیقے کے واسطے تاریخ 7ویں مقرر ہے، تاخیر کرنی ٹھیک نہیں، ہاں اگر کوئی عذر ضروری ہو تو جائز ہے۔ مزید حضور سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا عقیقہ کے لیے بکرا ہی قربان کیا جانا چاہیے کہ گائیں بھی کی جا سکتی ہے، اس پر حضور نے فرمایا اس کی ضرورت ہی کیا ہے، کیا بکرا مل نہیں سکتا؟ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں رواج اور سنت کا رنگ رکھتی ہیں، مثلاً عقیقہ ہی ہے، اس میں لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 قربانی رکھی گئی ہے۔ اس میں اس لحاظ سے کہ بکرے ذبح کیے جائیں کوئی خاص حکمت تو نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مال سے غرباء کو کپڑے لے دے یا نقد روپیہ ہی دے دے، مگر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ایک رسم کی صورت اختیار کر چکی ہے اور شریعت ایسی رسموں کو برقرار رکھتی ہے، اس لیے اسی پر تعامل چاہیے۔ جزاک اللہ آپ سب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
اگلے ہفتے بھی اسی موضوع پر گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.